تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ لیکن اگر آج کل دیکھا جائے آپ کو بہت سارے نمازی تو ملیں گے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود وہ برائیاں بھی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں اور دیگر بے شمار برائیوں کا مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے متعلق آج سنتے ہیں۔ اس کے متعلق سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو احادیث مبارکہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح کو چوریاں کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ یہ حدیث پاک ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کبیرہ گناہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ نماز کی جو برکت ہے، جو نماز کی ایک فضیلت ہے، وہ اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی ایک بات منقول ہے، آپ نے فرمایا جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تو برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں روک پاتے؟ اس کے متعلق جو صراط الجنان کے اندر میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ برائیوں سے ہمیں اس لیے نہیں روکتے کہ ہم نماز کو نماز کے صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے۔ نماز کے جو رکن ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اگر صحیح طریقے سے نماز کو ادا کی جائے تو یہ نماز ضرور بالضرور انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور نص قطعی ہے، قرآن کا حکم ہے، فرمان ہے پاک پروردگار کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو سچا 100% ہی سچا ہے۔ تو اس کے مین جو وجہ ہے جسے ہم برائیوں سے رکتے نہیں ہیں، ہمیں نماز آتی نہیں ہے صحیح طرح سے۔ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن اس انداز میں ادا کرتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے جو کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے، بے حیائی کے کاموں سے نہ روکے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے دوری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب وہ نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گی، قریب نہیں کرے گی۔ ایسی جو نماز ہوتی ہے اس کے پڑھنے کا ثواب تو درکنار، بلکہ اس بندے کے لیے وبال ہے۔ تو جب نماز ادا کرنی ہو تو بالکل اطمینان سے ادا کریں۔ سب سے پہلے تو نماز کے بارے میں سیکھیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ 30 واجبات تو نماز کے حکام میں بیان کیے گئے ہیں، بہار شریعت کے اندر بھی 40 کے کم و بیش بیان کیے گئے ہیں۔ تو کیا ہمیں ان واجبات کے بارے میں پتہ ہے؟ ایک بھی واجب ترک کریں گے جان بوجھ کر تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، اور اگر بھولے سے کریں گے تو سجدہ سہو ہے۔ اور جب پتہ ہی نہ ہو تو ظاہری بات ہے ہم ترک تو کر دیں گے واجبات کو۔ اسی طرح نماز کے فرائض ہیں، ایک بھی فرض چھوڑ دیں گے نماز تو ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح جو مکروہات وغیرہ ہیں، جو وضو سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، وضو ہی ٹھیک نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ بہرحال نماز سے متعلق جو بھی علوم ہیں جن کا سیکھنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے ان کو لازمی سیکھیں۔ طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد پھر ان کو کما حق ہوا آپ ادا بھی کریں گے۔ ایسی نماز ضرور انسان کو
بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، وہ نیک شخص سے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کی جو ایک بیٹی تھی، ایک باہر کا شخص تھا جو اس بیٹی پر عاشق ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کام کا بھی ارادہ کیا، تو وہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اب عورت تو ایک اللہ کے نیک بندے کی بیٹی تھی، تو اس نے اپنے والد کو بتایا کہ ایک شخص میرے ساتھ اس طرح کہتا ہے اور یہ اس کے ارادے ہیں۔ تو اس کے جو والد تھے اس نے کہا آپ اس طرح کریں، جو شخص آپ کو اس طرح کہتا ہے نا، آپ اس کو کہیں کہ وہ 40 دن میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے، نہا کے آئے، صاف ستھرا ہو کے آئے، اچھے انداز میں نماز ادا کرے، 40 دن کے بعد میں آپ کے ساتھ شادی بھی کر لوں گی، جو بھی آپ کہیں گے میں کروں گی۔ تو اس طرح ہوا کہ جب وہ عورت سے دوبارہ وہ شخص ملنے آ گیا تو اس نے کہا کہ میرے یہ شرائط ہیں، آپ اس طرح کر لیں، پھر انشاءاللہ جو بھی آپ کہیں گے میں کروں گی۔ تو وہ اس کے والد کے پیچھے 40 دن مسلسل نمازیں پڑھتا رہا۔ 40 دن کے بعد اس کے والد نے اس شخص سے اپنی بیٹی سے پوچھا بتاؤ جو شخص تمہارے بارے میں یہ گمان رکھتا تھا اس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں پوچھ کے بتاتی ہوں۔ تو پھر اچانک کسی دن اس شخص سے اس لڑکی کی ملاقات ہوگی، تو اب اس نے کہا کہ کیا پروگرام ہے شادی وغیرہ کا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے سابقہ گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں، مزید بھی میں انشاءاللہ آگے کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نماز تھی اس نماز نے اس بندے کو برائی کے سارے کاموں سے روک دیا، بلکہ جو برائیاں کی تھی ان سے بھی توبہ کروا دیا۔ اس سے پتہ چلا نماز تو برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، بلکہ نماز کے اندر ہم چوریاں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں سب سے برا اور بدتر چور نماز کے چور کو کہا گیا ہے۔ نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے رکوع کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا، سجدے کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ نماز کا چور کہلاتا ہے۔ تو دنیاوی مال چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، مال ہے، مال و دولت ہے، ان کو چوری کرنا برا نہیں بلکہ بہت برا ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو نماز کا چور ہے اس کو برا کہا گیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی نماز ادا کریں پورے اطمینان کے ساتھ ادا کریں، نماز کا خیال رکھیں، اور جو شرائط ہیں، واجبات ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر نماز کو ادا کریں۔ ایسی نماز ضرور بالضرور انشاءاللہ تعالی آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو صحیح معنوں میں شرائط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنت بلکہ مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔